روایت کرتے ہیں اور سیاہ ستہ کی روایت ہے. یہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ میں ایک شخص کے گھر گیا تھا تو اس نے میری کوئی مہمان نوازی نہیں کی. اب میرے پاس آیا تو کیا میں اس کی مہمان نوازی کروں یا نہ کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کی مہمان نوازی کرو. تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درس اس اصول پر مشتمل ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ غلط فعل کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو اس کا بدلہ برائی کے ساتھ دینا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ اچھائی دینا کمال ہے. تو اب ہمیں بھی مسلمانوں کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان، اس نصیحت کے مطابق ہم بھی اپنے رویے پر غور کریں کہ جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو پہلے اس کے رویے پر نگاہ رکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کھلا رہا ہے، کیا پلا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ ہمارے گھر پر آتا ہے تو اسی رویے کے مطابق ہمارا بدلہ ہوتا ہے. اگر اس نے صرف پانی پہ ٹرخا دیا تو ہم بھی باہر نکل کے بولتے ہیں آج تو اس نے پانی پلایا، آئے تو صحیح، ہم بھی اس کے ساتھ ایسی کریں گے. اور اگر اس نے کوئی اچھی دعوت کر ڈالی تو پھر ہم بھی کچھ اہتمام کر لیتے ہیں. تو یہ کمال نہیں ہے بلکہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اچھا سلوک نہ کرنے سے مراد جو ہماری توقع تھی اس کے مطابق اس نے سلوک نہیں کیا، ہمیں چاہیے اور اس کا معیار یہ بنا لے کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اس کے لیے پسند کریں. چاہے جو ہمیں پسند تھا اس نے نہیں دیا لیکن کوئی بات نہیں، اگر ہم اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر عمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سامنے والے نے کیا رویہ اختیار کیا تھا اور سامنے والا ہمارے اس رویے کے جواب میں کیسا طرز عمل اختیار کرے گا، بلکہ وہاں تو صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو اللہ کی رضا کی خاطر کرنا ہے، چاہے اس کا بدلہ توقع کے مطابق ملا تھا یا نہیں اور ملے گا یا نہیں ملے گا. ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مزید ایک روایت کی ہے جو مہمان نوازی سے متعلق ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنت یہ ہے، یعنی بہترین طریقہ یہ ہے کہ مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جائیں. تو یہ ایک ادب اور طریقہ ہے اور ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ وطن دروازے تک جاتے ہیں اور پورے گھر کا دروازے تک اس کو پہنچانے جانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. گھر کا کوئی ایک فرد اور خصوصاً جیسا فرد ہو اس کے اعتبار سے گھر کے فرد کا بھی اعتبار. مثلا اگر کوئی بڑی عمر کے ہیں، معزز ہیں، تو پھر گھر کے بڑے فرد کو جانا چاہیے. اور اگر کوئی بڑی عمر کا تو ہے لیکن معزز نہیں، جیسے نوکر وغیرہ ہوتے ہیں، کوئی بطور مہمان آ گئے یا عام سے افراد تھے تو ان کو پھر بچے کے ذریعے بھی رخصت کروایا جا سکتا ہے کہ جاؤ بیٹا ان کو دروازے تک چھوڑاؤ. اور اگر کوئی چھوٹی عمر کا شخص ہے، جیسے کزنز وغیرہ آ جاتے ہیں گھر میں، اب ان کو خود اگر کزن چھوڑنے چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ماں باپ کا جانا کوئی لازم تو نہیں ہے کیونکہ وہ چھوٹے ہیں، اور چھوٹا یقینی سی بات ہے کہ بڑے کی طرف سے اپنے لیے ادب و تعظیم کو مطلب مناسب نہیں سمجھتا کہ جی بڑے بزرگ مجھے دروازے تک چھوڑنے آئے. ایسی صورت میں اگر کوئی درمیانی عمر والا یا برابر کی عمر والا کزن وغیرہ چھوڑنے چلا جائے تو یہ بھی کافی ہے. فتاوی علمگیری میں لکھا ہے کہ مہمان کے لیے 4 باتیں ضروری ہیں جو قرآن و حدیث کی تعلیم سے نچوڑ نکلا ہے وہاں تک اس کے مطابق. نمبر 1، جہاں بٹھایا جائے وہاں بیٹھے، یعنی مثال کے طور پہ اگر ڈرائنگ روم میں بٹھایا ہے تو وہیں پر بیٹھے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بڑی تانگ جھانک کی، ان کو خصوصاً عورتوں کی بڑی عادت ہوتی ہے ہمیں اپنا کمرہ تو دکھائیے کیسے سجایا ہے، اور وہ نکل کے چلی جاتی ہیں. اب دوسرا آدمی نہیں چاہ رہا کہ اسے کمرے کے اندر بلائے لیکن وہ پہنچ کے تجسس بھری نگاہوں سے تمام چیزیں دیکھ کر تاکہ باہر جا کے رپورٹ دینے میں آسانی ہو کہ جب دیگر خواتین سے ملیں تو کیسا کمرہ تھا ذرا بتاؤ تو صحیح، تو پوری رپورٹ دیں. تو اس تجسس میں وہاں تک پہنچتی ہیں، تو یہ قطعاً غیر مناسب ہے.